السلام علیکم گائز، مانیہ خان رائٹس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو یہ ہے میرا پہلا ناول جو میں پہلے فیس بک پر اپلوڈ کر چکی ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یار کچھ ہوتے ہیں لوگ جو فیس بک پر نہیں پڑھتے، تو مجھے یوٹیوب پہ بھی دے دینا چاہیے۔ تو یہ میرے ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ ہے۔ ناول نیم ہے جسٹ فار یو، رائٹر ہے مانیہ خان یعنی کہ میں، ایپیسوڈ ہے 1۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریڈنگ۔ ارم آپی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آخر اس نے ہمت کرتے سوال کر ہی لیا تھا۔ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا ارم اسے اپنے ساتھ کہیں لے کر جا رہی ہے۔ پہلے کبھی اس کی یہ تایا ذات اسے اپنے ساتھ گلی کی نکڑ تک نہیں لے جاتی تھی، تم اپنی اور زبان بند آج کر وہ کے اسے بیٹھو۔ نہ جانے جہاں کتنی میں لے دیر کر سے جا رہی ہوں وہاں پہنچ کہاں کر لے جا خود رہی تھی، دیکھ لینا۔ وہ بھی اوہ، رات کے وقت۔ مجھے یاد اس آیا، لیے تم تو تجسس سے اندھی ہو، تنگ تم مومل کیسے اس سے دیکھو گی؟ سوال کر مومل کو بیٹھی۔ چپ کروا آخر میں اس کا مذاق بناتے وہ ہنسنے لگی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی مومل کی آنکھوں میں اپنے اندھے پن کا مذاق بننے پر آنسو آ گئے، جنہیں اس نے بے دردی سے صاف کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے گاڑی رکتی محسوس ہوئی۔ ارم نے گاڑی سے نکل اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ چلو جلدی سے باہر نکلو۔ ارم نے بولنے کے ساتھ اس کا بازو پکڑ اسے باہر نکالا۔ باہر نکل اسے اپنے ہاتھ میں فولڈ چھڑی کو سیدھا کیا۔ یہاں کھڑی رہو تھوڑی دیر، ارم نے اسے گاڑی کے پاس ہی کھڑا کرتے کوفت بھرے لہجے میں کہا۔ آپی، یہ کون سی جگہ ہے؟ مومل دیکھ تو نہیں سکتی تھی، مگر وہاں سنائی دینے والی گدڑوں کی خوفناک آوازیں سن اسے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی سنسان علاقہ ہے۔ ارے مومل، تم تو اندھی کے ساتھ ساتھ ہکلی بھی ہو گئی، ارم پھر سے اس پر ہنستے ہوئے بولی، اور اس کے سوال کو نظر انداز کر گئی۔ آپی، بتائیں نا، مجھے کہاں لے کر آئی ہیں؟ اس بار مومل نے ڈرنے کے ساتھ روتے ہوئے پوچھا تھا۔ تجھے زیادہ موت پڑی ہے جاننے کی؟ تو سن، تجھے ہم نے بیچ دیا ہے، تو تجھے تیرے گاہک کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ اچھا ہے نا، ہمارے سر سے تمہارا منحوس سایہ مٹے گا۔ ارم تو نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، مگر مومل کے کانوں میں تو ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا، ہم نے تمہیں بیچ دیا ہے۔ وہ مانتی تھی کہ تایا کی فیملی کو وہ کبھی پسند نہیں تھی۔ 13 سال کی تھی وہ جب اس کے ماں باپ کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ اس وقت مومل بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس حادثے میں ہی اس نے اپنی آنکھیں کھو دی تھیں۔ اس کی خوبصورت رنگوں سے بھری زندگی بے رنگ ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے اس کا بچپن ختم ہو گیا۔ تایا نے اسے دنیا دکھاوے کے لیے ساتھ تو رکھا، مگر صرف اس کے بابا کی جائیداد کی خاطر۔ تایا تائی اور ارم اس سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے، مگر آج اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے بیچ چکے ہیں۔ آپی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ مذاق کر رہی ہو نا مجھ سے؟ اس نے آس بھرے لہجے میں اس سے پوچھا۔ شاید ابھی وہ ہنس کر کہہ دے کہ میں تو مذاق کر رہی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، میرا مذاق ہے کیا جو میں تجھ سے مذاق کروں گی؟ ارے میں تو شکر کروں گی تیرے جانے کے بعد، کیونکہ تو میری زندگی سے جائے گی تو ہی احمد میرا ہو پائے گا، ورنہ اسے تو بس تم ہی نظر آتی ہو۔ بس احمد کے امریکہ جانے کا انتظار تھا ہمیں، اس کے ہوتے ہوئے تجھے ٹھکانے نہیں لگا سکتے تھے نا۔ اب پرسوں جب وہ آئے گا تو کہہ دیں گے تو بھاگ گئی، تمہیں تمہارا عاشق ساتھ لے گیا۔ ارم اس کی آخری امید پر پانی پھیرتی اسے اپنی پلاننگ سے آگاہ کرنے لگی، جبکہ مومل تو یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ احمد بھائی کا اس سب سے کیا لینا دینا۔ احمد دراصل ان کا پھوپھی زاد تھا جو مومل کو اپنی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، مگر احمد سے ارم محبت کرتی تھی، اس لیے اس کی مومل سے انسیت دیکھ غلط مطلب نکال بیٹھی تھی۔ اس وجہ سے اسے مومل اور زہر لگتی تھی۔ مومل تو ارم کی باتوں سے صدمے میں چلی گئی تھی، مگر یہ وقت ہوش سے کام لینے کا تھا، اس لیے اس نے جلدی سے ارم کو خود سے دور دھکا دیا تھا، جس سے ارم کا سر زور سے گاڑی کے بونٹ پر لگا۔ مومل جلدی سے اپنی سٹک سے زمین ٹٹولتے وہاں سے بھاگنے لگی، جبکہ ارم میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کا پیچھا کر پاتی۔ وہ اپنے سر کو تھام کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی جس سے خون نکل رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف مومل بس اللہ کو یاد کیے بھاگی جا رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے بھاگ رہی تھی، نہ جانے کتنی ہی مرتبہ وہ بری طرح
گری بھی تھی۔ اس دوران اس کی سٹک بھی نہ جانے کہاں گر گئی، مگر اس وقت اسے صرف اپنی عزت کی فکر تھی۔ اب تو اس کے پاؤں بھی دکھنے لگے تھے، اس لیے وہ ایک درخت کو ٹٹولتے اس کے ساتھ ہی بیٹھنے لگی تھی کہ پاس پڑے پتھر پر اس کا پاؤں آیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا پیر بری طرح مڑا اور اس کے منہ سے اچانک چیخ نکلی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ اس شخص نے ڈرتے ہوئے سامنے والوں سے پوچھا تھا، جو اسے نہ جانے زبردستی کہاں لے آئے تھے۔ وہ تو کلب سے نکل کسی سے ملنے جا رہا تھا، ویسے بھی اسے دیر ہو رہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی روک وہ دونوں اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ یہاں تو دور دور تک کسی زیرو کا نشان بھی نہ تھا، اور سامنے والوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دیکھ اس کے چہرے پر خوف پھیلا ہوا تھا۔ اس کے سوال پر سامنے والوں نے کوئی تاثر نہ دیا کہ تبھی وہاں دو اور لوگ آئے تھے۔ ہمارے مہمان کو زیادہ ہمارا انتظار تو نہیں کرنا پڑا نا؟ آنے والوں میں سے ایک نے پوچھا، مگر اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا جس سے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کون ہو تم؟ اس شخص نے پھر سے اپنے ڈر پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے سامنے والے سے پوچھا۔ سنا ہے تمہیں اپنے نفس پر قابو نہیں ہے اور تمہیں معصوم کلیوں سے کھیلنے کا بہت شوق ہے؟ سامنے والے نے بے حد شفاف لہجے میں اس سے پوچھا تھا، جبکہ اس کی بات پر اس شخص کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ تمہیں کیسے؟ تم کون ہو؟ اس شخص نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، جس پر سامنے والے نے شفاف لہجے میں کہا تھا، بلڈی ڈیول، جس پر شخص کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھیں۔ بلڈی ڈیول کو کون نہیں جانتا تھا؟ بلڈی ڈیول یعنی موت۔ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ وہ موت کا دوسرا نام نہیں بلکہ موت اس کا دوسرا نام تھی، مگر آج تک کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ اسے دیکھنے کا شرف دو طرح کے لوگ رکھتے تھے، ایک جسے وہ چاہتا تھا اور دوسرے وہ جس کو اگلے جہان پہنچانا ہوتا تھا۔ مگر اس کا ٹارگٹ صرف برے لوگ ہوتے تھے، اور سامنے موجود شخص اب اس کا ٹارگٹ تھا، کیونکہ اس نے ایک 10 سال کی بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر مار دیا تھا اور اپنے پیسے کے زور پر معاملہ رفع دفع کروا دیا تھا، مگر بلڈی ڈیول کی عدالت سے نہیں بچ پایا اور اسے اب سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ چل، آج تیری ہوس کا علاج کرتا ہوں۔ تجھے معصوم بچوں کی معصومیت چھیننے کا بہت شوق ہے نا؟ آج میں تجھ سے تیری زندگی ہی چھین لوں گا۔ بلڈی ڈیول نے اس کی گردن اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، نہیں، پلیز مجھے معاف کر دو، تمہیں خدا کا واسطہ۔ سامنے والے نے گڑگڑاتے اس سے زندگی کی بھیک مانگی۔ خدا؟ تب خدا یاد نہیں آیا جب ایک معصوم کی عزت اور زندگی دونوں چھین رہا تھا؟ چل، اب تیرا وقت ختم۔ یہ کہتے ہی اس نے ساتھ والے کے ہاتھ سے کچھ پکڑا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ اس شخص کے گلے پر اس چیز کو پھیر چکا تھا۔ بلڈی ڈیول نے ہاتھ میں پکڑے چاقو کو چاند کی روشنی میں دیکھا تھا، جو خون سے تر ہو چکا تھا، کہ تبھی چیخ کی آواز سن اس نے اور اس کے دوسرے ساتھی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں ایک لڑکی درخت کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کا رخ انہی کی جانب تھا۔ بیڈی، لگتا ہے اس لڑکی نے سب دیکھ لیا ہے، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، ساتھ والے نے بلڈی ڈیول سے کہا۔ اس لڑکی کو پیلس کے ٹارچر روم لے کر چلو، میں بھی آتا ہوں، اور ہاں ڈینجر، اسے بے ہوش کرنا مت بھولنا۔ بیڈی یعنی بلڈی ڈیول نے ساتھ والے کو اس کے نام سے مخاطب کرتے کہا، اور واپس سے شخص کی جانب متوجہ ہوا تھا جو زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، اور نیچے بیٹھ کر اس نے سامنے والے کی دونوں آنکھوں میں چاقو مارا۔ یہ اس کا طریقہ تھا کہ صبح پولیس کو پتہ چل سکے اس بدبخت نے آخری بار بلڈی ڈیول کو دیکھا تھا۔ مزید وہ لاش کے بازو پر بیڈی لکھ رہا تھا تاکہ یہ بات یقینی ہو کہ اسے بیڈی نہیں مارا ہے۔ وہ ہمیشہ لاش پر اپنی مہر چھوڑتا، مگر آج تک اسے کوئی پکڑ نہ پایا تھا۔ وجہ ثبوت نہ ہونا تھا۔ ان دو نشانیوں سے وہ اسے پکڑنے سے رہے، کیونکہ آج تک اسے دیکھنا تو دور، اس کا اصل نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اپنا کام مکمل کرتے اس نے وہاں پہلے سے موجود آدمیوں کو لاش لے جانے کا اشارہ کیا تھا، جو اسے لے کر بھی آئے تھے۔ اس کے اشارے کرتے ہی
وہ دونوں آدمی اس شخص کی لاش کو لے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ اسے سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کا رخ پیلس کی طرف تھا۔ اسے ابھی اس لڑکی سے بھی نپٹنا تھا۔ وہ اپنا پاؤں پکڑے وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے اپنے اندھے ہونے پر بہت رونا آ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنی قسمت پر ماتم کر ہی رہی تھی کہ اسے اپنے قریب قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس سے پہلے وہ ڈر کے مارے چیختی آنے والے نے اس کی ناک پر کچھ رکھا تھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ اس نے پہلے آتے ہی ڈینجر سے پوچھا تھا۔ بیڈی، تمہارے کہنے کے مطابق میں نے اسے ٹارچر روم میں رکھا ہے۔ چلو میرے ساتھ، ذرا اس لڑکی سے نپٹ لیں۔ اس نے ڈینجر کو یہ جواب دیتے اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا، جسے سنتے ہی ڈینجر اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ ٹارچر روم پہنچتے ہی اس کی نظر سامنے کرسی پر بندھی لڑکی پر گئی تھی، جو ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اسے دیکھتے ہی بیڈی نے ڈینجر کو اشارہ کیا تھا، جسے سمجھتے ڈینجر نے پانی سے بھرا گلاس اس لڑکی کے منہ پر پھینکا۔ پانی منہ پر پڑتے ہی اسے ہوش آنے لگا تھا۔ آہستہ سے آنکھیں کھول اس نے اپنے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے ہاتھ بندھے ہونے کے سبب وہ انہیں حرکت دینے سے قاصر تھی۔ جبکہ اس کی آنکھیں کھولتے ہی اس کی آنکھیں دیکھ بیڈی بھی چند پل کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں اس نے کوئی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ خود بھی خوبصورتی کی مثال تھا۔ اس کی گرے آنکھیں اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی تھی، مگر سامنے موجود لڑکی کی سکائی بلو آنکھیں، وہ چند پل کے لیے ان کی خوبصورتی میں کھو گیا، اور اس پر لڑکی کا خوبصورت چہرہ وہ واقعی اس وقت کوئی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ بیڈی جلدی سے اس جادوگرنی کے سحر سے نکلا، جس کے حسن نے بیڈی جیسے شخص کو بھی چند پل کے لیے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ اس کے بولنے سے قبل ڈینجر نے اس لڑکی سے سوال کیا۔ کون ہو آپ لوگ؟ اور میں کہاں ہوں؟ مومل نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ اسے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ ارم نے اسے جنہیں بیچا تھا، کہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھ تو نہیں لگ گئی۔ تم سے جتنا پوچھا گیا ہے اس کا جواب دو، اپنا سوال نامہ بند کرو، اور بتاؤ کیا نام ہے تمہارا، اور تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ میرا نام مومل ہے۔ اس کے نام بتانے پر اس بار بیڈی کی جانب سے سرد لہجے میں سوال آیا تھا۔ تو مس مومل، تم نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ پوچھنے کے انداز سے صاف ظاہر تھا جیسے کہا گیا ہو کہ اگر تم نے کچھ دیکھا بھی ہے تو بھول جاؤ کہ تم نے کچھ دیکھا تھا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دیکھو لڑکی، زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں، سیدھی طرح سمجھا رہا ہوں کہ اگر تم نے پولیس کو اس بارے میں بتایا تو تم جانتی نہیں میں تمہاری حالت کیا کروں گا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ میں کیسے کچھ دیکھ سکتی ہوں؟ اس بار مومل نے بنا ڈرے کہا تھا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ کیا تم اندھی ہو جو تم دیکھ نہیں سکتی؟ ہاں، کیونکہ میں اندھی ہوں، میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں نہیں جانتی تم کس بارے میں بات کر رہے ہو اور کس جگہ کی بات کر رہے ہو، مومل نے روتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کے خود کو اندھا کہنے پر بیڈی اور ڈینجر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ بیڈی، مجھے لگتا ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے، تاکہ ہم اسے چھوڑ دیں۔ ڈینجر نے اپنے دل میں آئی بات کہہ دی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میرا یقین کرو، مومل نے جلدی سے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، ذرا مجھے یہ بتاؤ، آدھی رات ایک ویرانے میں ایک اندھی لڑکی کا کیا کام؟ بیڈی کے پوچھنے پر مومل نے اپنے ساتھ ہوا سارا واقعہ سنا ڈالا۔ تمہیں لگتا ہے میں پاگل ہوں جو تمہاری بات پر یقین کر لوں گا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، خدا را میرا یقین کرو، مجھے جانے دو۔ مومل نے پھر سے سامنے والے سے التجا کی تھی۔ دیکھتے ہیں تمہاری بات میں کتنی سچائی ہے۔ ڈینجر، ڈاکٹر کو بلاؤ، ابھی پتہ چل جائے گا کون کتنا سچا ہے۔ بیڈی ڈینجر کو حکم دیتے ٹارچر روم سے نکل گیا تھا، اور اس کے پیچھے ہی ڈینجر اپنا فون نکالتے اس پر کچھ ڈائل کرتے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے مومل اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہ گئی تھی، جو نہ جانے اسے اب کس موڑ پر لے کر جانے والی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر مومل کے اندھے پن کی تصدیق کر دی تھی، جسے سننے کے بعد بیڈی کچھ لمحوں کے لیے کچھ بول ہی نہ پایا تھا۔ کیا سچ میں اتنی خوبصورت آنکھیں دیکھنے کی نعمت سے محروم تھی؟
देखा, मैं सच कह रही थी, मगर आप लोगों को यकीन नहीं था, डॉक्टर के बताते ही मोमल फौरन बोली। मोमल के बोलने पर बीडी ने इसकी जानब देखा था। डॉक्टर, इनके अपने गैंग का था, तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी। डेंजर, इस लड़की से पूछकर इसे छोड़ आओ, इसके घर। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मैं आपको बता चुकी हूँ मेरे ताया अब्बू लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। अगर मैं घर वापस गई तो वो लोग मुझे फिर से बेच देंगे। आप लोग मुझे दारुल अमान छोड़ आए। बीडी, जो डेंजर को हुक्म कर वहां से जाने वाला था, मोमल की बात सुन उसके कदम वहीं रुक गए थे। हाँ वाकई, वो लड़की घर नहीं जा सकती थी, मगर दारुल अमान के हालात भी उसे बहुत अच्छे से मालूम थे। वो उसे दारुल अमान भी नहीं भेज सकता था। डेंजर, पैलेस के बंद कमरों में से एक कमरा इस लड़की के लिए तैयार करवा दो, ये आज से यहीं रहेगी। बीडी की बात सुन डेंजर और मोमल दोनों हैरान रह गए थे। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे दारुल अमान भेज दें, मैं वहां रह लूंगी, मोमल ने जल्दी से मना करते कहा। उसके मना करने पर बीडी ने गुस्से भरी आंखों से उसे देखा। जिस दारुल अमान को तुम अपने लिए सेफ समझ रही हो ना, वहां लड़कियों के साथ क्या किया जाता है तुम्हें पता चल जाए ना, तो तुम उसके पास से गुजरने से भी डरो। तुम जैसी अंधी तो और आसान हदफ होगी उन लोगों के लिए। सो चुपचाप यहाँ रहो, यहाँ तुम्हारी इज्जत और जान दोनों महफूज हैं। इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम बेफिक्र रहो, तुम यहाँ सेफ हो। मगर मैं कैसे? बस, मैंने कहना था सो कह दिया। मोमल जो एतराज करने ही लगी थी, बीडी ने उसे बोलने से पहले ही चुप करवा दिया था और खुद कमरे से बाहर निकल गया। बीडी के जाते ही डेंजर भी बाहर निकल चुका था और बाहर जाकर उसने मुलाजमा को मोमल को बाहर लाने भेजा था। इस दौरान डॉक्टर कब का जा चुका था। घर दाखिल होते ही सबसे पहले उसे अम्मा ने देखा था। हाय, मैं मर गई। इरम, मेरी बच्ची, ये तेरे सर पर क्या हुआ? अम्मा जल्दी से भागकर उसके करीब गई थी, जबकि उनके बोलने पर अब्बा भी उसकी तरफ मतवज्जा हुए थे। ये सब इस अंधी का किया करा है, साली भाग गई मुझे धक्का देकर, मेरा सर गाड़ी में लगा और चोट लग गई। इरम ने गुस्से से दांत पीसते कहा, जैसे दांतों के नीचे मोमल को चबा रही हो। हाय हाय, अल्लाह पूछे तुझे मोमल, मेरी फूल सी बच्ची को चोट पहुंचाई तूने। अम्मा तो फौरन मोमल को बद्दुआएं देना शुरू हो चुकी थी। वो सब तो ठीक है, मगर वो भाग कैसे गई, उसे तो कुछ नजर भी नहीं आता। अब्बा जो तब से खामोश बैठे थे बोले, पता नहीं कहाँ गई। पहले तो चोट की वजह से मैं उसके पीछे ना जा पाई, मगर थोड़ी देर बाद दर्द बर्दाश्त करते उसे ढूंढने गई थी, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। बहुत ढूंढा पर पता नहीं कहाँ गई। थक हार कर सर पर पट्टी करवा कर घर वापस आई हूँ। चलो दफा करो उसे, तुम आराम करो मेरी बच्ची। अच्छा हुआ इस मनहूस का साया हमारे सर से टला, अम्मा ने इरम को प्यार करते हुए कहा। वो सब तो ठीक है, मगर अब इस आदमी का क्या करना है जिससे उसके पैसे लिए हैं? अब तो हम काफी रकम खर्च भी कर चुके हैं। अब्बा की टेंशन से भरी आवाज गूंजी। बिल्कुल अब्बा, मैं भी यही सोच रही हूँ, और सच बताऊं मैं इसीलिए वहां से जल्दी भाग गई कि कहीं वो आदमी ही ना आ जाए। इरम ने अब्बा की बात पर जल्दी से कहा। चलो अभी तुम आराम करो, बाकी बाद में सोचेंगे। अब्बा ने कहते बात खत्म की और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उनके जाते ही इरम भी अपने कमरे की जानिब चल दी, जबकि अम्मा वहीं बैठी मोमल को कोसने लगी। बीडी, बीडी मेरी बात सुनो। डेंजर ने बीडी के पीछे ही टॉर्चर रूम से निकलते उसे पुकारा। डेंजर, मेरा अभी बात करने का कोई मूड नहीं, और ना ही मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ, बीडी ने उकताए हुए लहजे में डेंजर से कहा। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? तुम्हें जवाब देना होगा। तुम कैसे किसी अजनबी को हमारे पैलेस में रुकने की इजाजत दे सकते हो, वो भी एक लड़की को? मेरा मूड खराब ना करो हमदान, अभी मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। अब की बार उसने डेंजर का रियल नेम लेते कहा, मगर लहजा जू का तू था। देखो बीडी, तुम उसे कहीं और भेज दो जहां वो महफूज रहे, मगर यहाँ नहीं। यार, यहाँ से रखना खतरनाक हो सकता है, हमदान उर्फ डेंजर ने समझाने वाले अंदाज में उसे कहा। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। पहली बात कि उससे हमें कोई खतरा नहीं, दूसरी और आखिरी बात, बीडी के घर से ज्यादा सेफ जगह उसके लिए कोई नहीं। अब बात खत्म, जाओ और अपना काम करो। बीडी अपनी बात मुकम्मल करता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि डेंजर अभी भी उस रास्ते को पुरसोच अंदाज में देख रहा था जहां से अभी बीडी गया था। ये नहीं था कि डेंजर को मोमल से कोई मसला था, उसे तो बस बीडी के फैसले पर हैरत थी, क्योंकि बीडी और किसी लड़की पर भरोसा करे और ऊपर से उसे पैलेस में रहने की इजाजत भी दे। ये बात हजम नहीं
हुई, क्योंकि बीडी के नज़दीक बस एक ही सिर्फ नाजुक की अहमियत थी, जो उसकी बहन थी। मगर तोबा, या अल्लाह, वो नाजुक तो बिल्कुल नहीं थी। ये सारी बातें उसके दिमाग का दही बना रही थी। मगर अचानक ही अपने दिमाग में आने वाली सोच के तहत उसने आंखें फाड़े बीडी के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। कहीं बीडी को उस लड़की से इससे आगे वो सोच भी नहीं पाया था। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमदान मलक, तू पागल हो गया है, कुछ भी सोच रहा है। उसने अपने दिमाग को अपने दोनों हाथों के दरमियान पीटते कहा। वैसे हो भी सकता है, नहीं ऐसा कैसे मुमकिन है? वैसे कोई हर्ज भी नहीं। अपने कमरे की जाने बढ़ते, अपने ख्यालों में गुम, अपनी ही बातों में उलझा, वो कुछ देर पहले वाला डेंजर बिल्कुल नहीं लग रहा था, जिसके चेहरे पर कोई तासुर ना था। क्योंकि इस वक्त वो डेंजर नहीं, हमदान था, जो अपने जहन में चलते ख्यालात पर कभी मुस्कुराता तो कभी पागलों की तरह नामे गर्दन हिलाता। आखिर थक हार कर अपनी सोचों पर लानत भेद वो सोने के लिए अपने बिस्तर में घुस गया। क्योंकि बस कल ही की तो बात थी, फिर उसकी पार्टनर ने आ जाना था और उसके साथ मिलकर अब उसे इस बात का पता लगाना था कि आखिर बीडी के दिमाग में चल क्या रहा है। सो गाइस, ये थी हमारी पहली एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको कैसी लगी। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँ आपको पता चल जाए। सो गुड बाय। अभी मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, तो इंशाल्लाह कल हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड करेंगे अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।